السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے نالم میں میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں پہلا سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں سونے کے مالک ہیں تو ان میں سے زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ سونے کے حوالے سے یا زکوٰۃ کے حوالے سے جو شریعت کے احکام ہیں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر کر دیا گیا ہے اور اس نصاب کے لیے کچھ شرائط رکھ دی گئی ہے۔ مثلا ایک آدمی صاحب نصاب ہو جائے تو اس کا جو مال اس کے پاس موجود ہے اس پہ 1 سال گزر جائے تو 1 سال گزرنے کے بعد اس کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہاں پر شریعت نے یہ تصریح نہیں کی ہے کہ زکوٰۃ میاں بیوی کے اوپر ہو یا ان کے پاس مال ہے مشترکہ تو اس کی کیا صورت، بلکہ یہاں پر تو ہر فرد مراد ہے۔ اگر وہ نصاب عورت کے پاس موجود ہے تو پھر عورت جو ہے زکوٰۃ ادا کرے گی، مرد کے پاس موجود ہے تو مرد زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور یہ کہ اگر میاں بیوی دونوں سونا اپنے پاس رکھتے ہیں نصاب میں سے، یعنی وہ سونے کے نصاب کے مالک بنتی ہے، تو اگر وہ 7.5 تولے سونا ان کے پاس ہے تو اس سے زکوٰۃ واجب ہے۔ مرد کے پاس ہے تو مرد کے اوپر، عورت کے پاس ہے تو عورت کے اوپر۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں پر واجب ہوتی ہے کہ جو سونے کے علاوہ دوسرا نصاب یعنی چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی ان کے پاس موجود ہو یا اتنی رقم ان کے پاس موجود ہو تو ان لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے، یہ کہ وہ مقروض نہ ہو اور اس کے اوپر جو ہے 1 سال گزر چکا ہو۔ پھر یہ کہ میاں بیوی کے پاس جو ہے الگ الگ سونا موجود ہے اور وہ اس کے مالک ہیں۔ مثلا عورت کے پاس 3 تولے سونا موجود ہے، میاں کے پاس جو ہے وہ 5 تولے سونا موجود ہے، تو یہاں جو نصاب ہے شریعت کا 7.5 تولے وہ الگ الگ پورا نہیں ہوتا۔ مرد کے پاس 5 تولے سونا ہے، عورت کے پاس جو ہے وہ 3 تولے سونا ہے۔ لیکن اگر یہ نصاب ایسا ہو کہ مالیت جو ہے مشترکہ ان کی ہو تو مشترکہ میں اس کے اپنے جو ضابطے ہیں وہ موجود ہونے چاہیے، اور ضابطوں میں مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ مرد اپنی طرف سے کوئی گفٹ دے دے عورت کو زیور کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، تو گفٹ کا، ہبہ کا اور ہدیے کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کسی کو دیتے ہیں تو وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ عورت کو دیے تو عورت مالک بن گئی، مرد کو دیے تو مرد مالک بن گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں کے پاس نصاب موجود ہے، یعنی ایسا موجود ہے کہ دونوں کے پاس سونا موجود ہے، الگ الگ ملکیت ہے لیکن وہ 7.5 تولے سے زیادہ ہے یا 7.5 تولے ہیں تو یہ دونوں اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ شریعت کا مقصد یہ نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں جو چیز بتائی ہے وہ فرد کے اوپر ہے کہ ایک فرد کے پاس اگر اس قسم کا نصاب پورا ہوتا ہے سونے کا، چاندی کا یا کرنسی کی صورت میں تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ دوسرا سوال جو پوچھا گیا ہے، چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے کا کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ مساجد کے اندر بچوں کو لانے سے منع کیا جاتا ہے، اور آپ نے بھی یہ صورتحال دیکھی ہوگی کہ بعض بزرگ حضرات وہ بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ وہ سنجیدہ ہوتے ہیں اور کسی بچے کو مسجد میں چھوڑتے ہی نہیں ہے، یا کہ کوئی بچہ ان سے پہلے آ کے صف میں بیٹھ گیا تو اس کو صف سے اٹھا لیا، اس کو پیچھے بھیج دیا۔ یہ منظر تو ہم نے بھی کئی بار دیکھا ہے کہ بزرگ حضرات جو ہے وہ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، بھگاتے ہیں، مارتے بھی ہیں۔ اور دوسری صورت ہم نے یہ بھی دیکھی ہے کہ بعض لوگ اپنے بچوں کو مسجد لاتے ہیں، بہت پیار سے، محبت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، صف میں ساتھ رکھتے ہیں، یا یہ کہ بچوں کی الگ صف بنی ہوئی ہے تو بچوں کو وہاں پر کھڑا کر دیتے ہیں، ان کو تفہیم ان کی کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اور پھر یہ کہ بچے جو ہیں وہاں کے سیکھتے بھی ہیں۔ 2 مختلف صورتیں ہیں۔ شریعت جو ہے اس میں جس صورت کو پسند کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مسجد لے کے آئیں، ان کو اپنے ساتھ شامل کریں، بچوں کی جو الگ صف ہے اس صف میں ان کو کھڑا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے مبارک دور کے اندر بھی صحابیات اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لاتی تھی۔ مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کو لمبی کر دوں، قرات کو لمبا کر دوں، لیکن یہ کہ جب میں بچوں کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو پھر نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بچے جو ہے مسجد میں لائے جاتے تھے اور وہ وہاں موجود ہوتے تھے، اور دوسری بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ روتے بھی تھے،
اسی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں، یعنی ان کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہاں جو دوسری صورت خاص کر ہمارے معاشرے میں جو نظر آتی ہے وہ کہ بچوں کو سرے سے لایا نہیں جائے، اور اگر کوئی بچہ جو ہے خود سے یا ماں باپ کی تلقین یا کسی کے سمجھانے پہ مسجد آ گیا تو اس کو کسی طریقے سے بھگا دیا جائے، اور اگر وہ کچھ ایسا بچہ ثابت ہو جائے کہ جو آپ سے ڈرے نہیں، خوف نہ کھائے اور بھاگنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس کو اتنا جو ہے اس کے دل کو خراب کیا جائے یا اس کو اتنا متنفر کیا جائے کہ وہ آئندہ مسجد آنا ہی چھوڑ دیں۔ یہ دو چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی، میں نے ایک چیز آپ کے سامنے رکھی۔ اس میں عملی طور پر جو نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بچے مسجد آتے ہیں اپنے سرپرستوں کے ساتھ، اور ان کے سرپرست ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو ساری چیز بتاتے ہیں، ان کو صف میں اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں یا ایک اطراف صفوں کے اطراف میں کھڑا کرتے ہیں یا بچوں کے صفوں میں کھڑا کر دیتے ہیں، تو ایسے بچے وہ نماز سیکھ لیتے ہیں۔ نماز سیکھنے کے ساتھ مسجد کے آداب ان کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے دوران کیا کرنا ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز کیسے ادا کرنی ہے، اخلاقیات کا درس ملتا ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جب بچے مسجد آتے ہیں اور وہاں پر بہت سارے بزرگ اور ایسے نیک لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو ان کے اخلاق میں و سیرت میں ایک نکھار آتا ہے، اور اخلاقیات کے باب میں جو ہے وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، نیکی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ فوائد ہے جو مسجد کی برکات بھی ہے اور مسجد میں آنے کے فوائد بھی ہے، تو لہذا اپنے بچوں کو مسجد کے فوائد سے، برکات سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض بچے ناسمجھ ہوتے ہیں اور اپنی ناسمجھی کی بنیاد پر شرارت بھی کر لیتے ہیں، تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ ان بچوں کو جو ہے اچھے انداز میں سمجھایا جائے، ان کی تفہیم کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ یہ کام مسجد کا امام بھی کر سکتا ہے، مسجد کا جو دیگر عملہ ہے، مؤذن وغیرہ، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر جو بزرگ ہمارے نمازی ہوتے ہیں، یہ ان کا بھی کام ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا، مسجد کے آداب کا اور حدود کا اور اس کے جو اخلاقیات اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں ہونے چاہیے اور ہے، اس کا بتائیں، اس کی تعلیم و ترغیب دیں۔ بچوں کی تربیت ایسے ہی ہوگی۔ یہ نسل اگر تیار ہوتی ہے تو آئندہ جب یہ خود باپ بن جائیں گے، ان کے بچے ہوں گے، تو یہ اپنے بچوں کو اسی انداز سے مسجد لائیں گے۔ معاشرے کے اندر خیر پھیلے گا، معاشرے کے اندر سنوار پن آئے گا، معاشرے کے اندر جو ہے وہ وقار، سنجیدگی پیدا ہوگی، وہ معاشرے کے اندر دوسروں کا خیال رکھنے، مقدس جگہوں خاص کر مسجد اور عبادت گاہوں کا جو ہے خیال رکھنا اور ان کے آداب کا خیال رکھنا، یہ ایک جذبہ بچوں کے اندر پیدا ہوگا، معاشرے کے اندر پیدا ہوگا، تو معاشرے کے اندر جو ہے نیکی پھولے گی اور معاشرے کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کی اس شریعت کے برکات جو ہے ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کے لانے کے حوالے سے، یعنی شریعت جو ہمیں بتاتی ہے، جس کی ہمیں ترغیب دیتی ہے، تو بچوں کو مسجد لانا چاہیے۔ البتہ ان کی تفہیم ہونی چاہیے، ان کو یہ بات سمجھ آئے کہ مسجد کے آداب کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، وہاں کس طرح کا طرز عمل اور رویہ اختیار کرنا ہے۔ آخری بات اس حوالے سے میں یہ کرتا چلوں کہ بعض ایسے بچوں کو مسجد لاتے ہیں کہ جن کو بالکل بھی سمجھ نہیں ہوتی، وہ صف میں اگر کھڑے ہوتے ہیں تو صف کے انتشار کا ذریعہ بنتے ہیں، نماز کے دوران کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے بچے ان کو آپ مسجد کی ترغیب و تعلیم ضرور دیں، لیکن کوشش کریں کہ وہ اس خرابی کا ذریعہ نہ بنے۔ ایسے بچے ان کو گھر میں بھی آپ تعلیم دے سکتے ہیں، آپ خود ان کے امام بن جائیں، آپ نوافل ادا کریں بچوں کے ساتھ، بچوں کی صف بنا دیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے تو آپ کی جو نفل نماز ہوگی اسے دیکھیں گے، آپ کو فالو کریں گے اور وہ نماز سیکھیں گے، پھر اس کے بعد ان کو مسجد کی طرف لے کے آئیں۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے کہ آپ شروع میں خود تعلیم دیں، خود تربیت کریں، خود ان کو نماز سکھائیں، خود پڑھ کے اور پڑھا کے سکھائیں، پھر ان کو مسجد لے کے آئیں، اور مسجد سے جب وہ سیکھیں گے انشاءاللہ وہ پورے معاشرے کو سکھائیں گے۔ یہ آج کے ہمارے پروگرام کے سوالات تھے جن کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے رہیے گا آج کے عالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ۔ اللہ 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 اللہ